السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 9 جنوری آپ سے مخاطب ہیں اور بڑی اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ خبر ہے شاہد خاقان عباسی کی ملاقات میاں محمد نواز شریف صاحب سے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ جب شاہد خاقان عباسی نے امریکہ کے لیے اپلائی کیا کہ میں نے امریکہ جانا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہاں ان کا نام بھی ای سی ایل پہ تھا، شہباز شریف کا بھی ای سی ایل پہ ہے، مریم نواز کا بھی ای سی ایل پہ ہے، حمزہ بھی، کوئی سعد رفیق کوئی بھی مسلم لیگ نون کا رہنما بچا ہوا نہیں ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی تو سابق وزیر اعظم ہے، اور وہ اس وقت نون لیگ میں سب سے زیادہ جو بااعتماد اور نواز شریف کے اوپر اعتماد کرنے والا دوست، اور مریم نواز کے لیے ایکسیپٹیبل، اور شہباز شریف صاحب کے لیے ایکسیپٹیبل، اور پوری مسلم لیگ نون کے لیے ایکسیپٹیبل جو شخص ہے نا، وہ ہے شاہد خاقان عباسی۔ اس کے اوپر سارے ٹرسٹ کرتے ہیں، شہباز شریف بھی ٹرسٹ کرتا ہے، مریم نواز صاحبہ بھی ٹرسٹ کرتی ہیں، نواز شریف بھی ٹرسٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، تو یہ ایسا غیر متنازع بندہ ہے، اور حکومت بھی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی ان کو اتنا دشمن نہیں سمجھتی جتنے وہ شہباز شریف کو، مریم نواز کو سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا نرم گوشہ ہے۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کو ٹرسٹ وردی سمجھتی ہے، اور ساری باتیں شیئر ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جب انہوں نے اپلائی کیا کہ جی میں نے وہ بہن کو ملنے جانا ہے اور میری بہن بیمار ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور لیکن حکومت نے ان کو اجازت دے دی، دلوا دی گئی، حکومت سے اجازت دلوا دی گئی۔ یہ اس طرح آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو ان کو اجازت مل گئی، پھر یہ جناب امریکہ گئے، اب واپسی پہ جناب وہ سیدھے لندن میں نواز شریف صاحب کو ملنے چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی، نواز شریف صاحب کو مل کے تو ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور بڑی باتیں طے ہوئی ہیں، بہت باتیں طے ہوئی ہیں۔ تو ملاقات بھی بڑی مزے کی ہوئی ہے، اور بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں۔ کچھ باتیں ہمیں جو پتہ لگی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، امید ہے انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھوڑے عرصے تک عمران خان کا نظریہ اور بیانیہ وہی ہو جائے گا جو اس وقت نواز شریف کا بیانیہ اور نظریہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یہ میں آپ کو دیکھ لینا، یہ ایسے تبدیلی آئے گی، عمران خان ایسے یو ٹرن عمران کا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کافی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا تو جب ویزا لگا تھا، جب ویزا اور ان کو باہر کی اجازت دی گئی تھی، وہاں سے مسئلہ آپ سمجھ گئے تھے، کافی لوگ سمجھ گئے تھے، لیکن ہم نے ویڈیو نہیں بنائی، ہم نے کہا جب تک ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے کئی تقریروں میں کہا ہے کہ مجھے ایک استعفیٰ نہیں چاہیے، اب سمجھ گئے کہ مجھے اب ایک استعفیٰ نہیں چاہیے۔ اس سے آپ سمجھ لیں، نواز شریف صاحب تو سیدھے نام لے لیتا ہے، یار قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، فلانا، یہ وہ، نواز شریف تو سیدھا نام لیتا ہے۔ اب جو معاملات طے ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں، کیونکہ جو مسلم لیگ نون کا بھی بیانیہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیانیہ ہے، سب کا بیانیہ ہے کہ سیاست دانوں کو آپس میں کھلے طریقے سے لڑنے دو، جو جیت جائے گا ٹھیک ہے، جو جیتے، کوئی کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اداروں کی 2 ادارے مین سمجھے جاتے ہیں اس میں، سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ، یہ
تو انہوں نے کہا جی اداروں کی یہ مطالبہ ہر جلسے جلوس میں آپ سنتے آئے ہیں، نواز شریف کا بھی یہی تھا۔ اب جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، نواز شریف صاحب، چونکہ جتنا نواز شریف صاحب نے کھل کے نام لیا ہے نا، کسی سیاستدان نے نہیں لیا، کسی سیاستدان نے نہیں لیا کہ موجودہ سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کا نام بھی نواز شریف صاحب نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ جب پہلے دن نام لیا تھا تو ہم سارے حیران ہو گئے تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اب تو چونکہ بار بار وہ لے رہے ہیں تو وہ تھوڑا اس کی گریوٹی، اس کا جو تھوڑا سنسیریٹی اور اس کی امپورٹنس تھوڑی سی کم ہوئی ہے، ورنہ پہلے دن تو کہا او نواز شریف صاحب نے قمر جاوید باجوہ کا نام لے لی ہے، یعنی کہ سب لوگ حیران ہو گئے تھے اور انگشت بدنداں تھے، یعنی انگلی دانتوں میں انہوں نے دے دی تھی جب نواز شریف صاحب نے پہلے دن 2 جرنیلوں کا نام لیا تھا۔ اب بات اس طرح آگے بڑھتی جا رہی ہے، میں آپ کو یہ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جو بات آگے بڑھ رہی ہے، جو آپ کو آگے چند ہفتوں میں نظر آئے گی، وہ یہی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ، ادارے کوئی مداخلت نہیں کریں گے، یہ پیغام پہنچایا گیا ہے، کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا لہجہ نرم رکھیں، اور نواز شریف جو ہے اپنا لہجہ ایک استعفے تک محدود رکھیں۔ یہ پیغام لے کے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور اسی کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، کام پھر ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جا رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بالکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ سارے ویسے بھی اب پی ڈی ایم کے بھی جو سارا ہے نا، استعفے بھی شاید نہ ہو، سینٹ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اس میں بھی حصہ لے رہے ہیں، ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، استعفوں سے بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے، آپ کو یہ اب ہم بتا رہے ہیں، آج بتا رہے ہیں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بالکل غیر جانبدار ہو جائیں گے، کاف لیگ کو بھی کھول دیا جائے گا، ان کے پر جو بندھے ہوئے تھے نا وہ کھول دیے جائیں گے، ایم کیو ایم کے پر جو بندھے ہوئے تھے وہ کھول دیے جائیں گے، پیر پگاڑا کے پر بندھے ہوئے تھے وہ کھول دیے جائیں گے، باپ کے پر بندھے ہوئے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، ان کے پر کھول دیے جائیں گے، پھر ان کو ہوگا کہ جی ہن تسی کرو۔ تو نواز شریف کو یہی کہا گیا کہ آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، نواز شریف اپنے بیانیے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ سارا کام ادھر سے یہ نرم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی میں طے ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت بھی ہو جائے، یہ بھی کیونکہ ان کی ضمانت ہوگی، اور اب ہم کیا بتائیں، تو اسمبلی میں تبدیلی آئے گی نا، اگلا وزیر اعظم تو پھر شہباز شریف صاحب نے بننا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے، اور اسی حوالے سے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب کو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پیغام دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ایک استعفے کی بات کریں اور نرم لہجہ نرم کر دیں، ٹھیک ہے جی، یہ ساری صورتحال ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی کی، شاہد خاقان عباسی کوئی امریکہ میں ان کی کوئی مصروفیات نہیں تھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب صرف اور صرف نواز شریف صاحب کو ملنے گئے تھے، ان کو بھیجا گیا تھا، یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی ہم آپ کو جو ہے سٹوری وہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ سعودی عرب والی جو سٹوری ہے یا قطر والی سٹوری ہے، اس میں بھی کافی ڈیولپمنٹ ہے، وہ پھر ویڈیو چونکہ لمبی ہو جاتی ہے، تو آج آپ کو ہم نے یہ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، تو انشاءاللہ تسلی رکھیں۔ میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے نا، ان قریب یہی بیانیہ مانی خان کا ہونے والا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ، چینل سبسکرائب کرنے کا شکریہ، پاکستان جسٹس پارٹی کا سمارٹ کارڈ بنانے کا بھی شکریہ، اور خدا حافظ، اگلی ویڈیو تک۔